آپ اردو آڈیو بکس .com پر آباد شاہپوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشاں سن رہے ہیں۔ محاسبہ نفس، راہ سلوک کی منزلیں بڑی کٹھن ہوتی ہیں۔ قدم قدم پر رنج و مشقت اٹھانا اور در در کی خاک چھاننا پڑتی ہے۔ اہل حق و عزیمت نے ساری صعوبتیں اور مشقتیں خندہ پیشانی اور صبر و شکر سے اٹھائی ہیں۔ نفس کا احتساب ان کی سب سے بڑی خصوصیت ہوتی ہے۔ ذرا ذرا سی غلطیوں کی کھٹک انہیں زندگی بھر اس طرح بے چین رکھتی ہے جیسے کوئی انگارہ جسم کے ساتھ چمٹ گیا ہو۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایسی ہی منزلوں سے گزرتے ہوئے سیاحت کے دوران شام کے ایک شہر میں پہنچتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے یہاں کچھ فاصلے پر ایک غار ہے جہاں ایک مرد خدا شب و روز اپنے رب کی حضوری میں کاٹ رہے ہیں۔ خواجہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بزرگ ہڈیوں کی مالا بنے، آنکھیں بند کیے، اپنی دنیا میں گم، اپنے رب سے لو لگائے بیٹھے ہیں۔ آنکھوں سے اشک رواں ہیں اور غار میں ایک عجیب پرہیبت سناٹا طاری ہے۔ خواجہ صاحب بلند آواز سے سلام کہتے ہیں۔ بزرگ آنکھیں کھولتے ہیں، ایک نظر خواجہ صاحب پر ڈالتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، وعلیکم السلام۔ حضرت خواجہ ان کے سامنے زانو ادب تہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ذرا دیر خاموشی رہتی ہے، پھر بزرگ فرماتے ہیں، کہاں سے آنا ہوا؟ بغداد سے آ رہا ہوں، حضرت خواجہ جواب دیتے ہیں۔ خوب آئے، بزرگ فرماتے ہیں، لیکن مناسب یہ ہے کہ آدمی زندگی سے الگ نہ ہو، خلق خدا کے ساتھ تعلق قائم رکھے اور درویشوں کی خدمت کرتا رہے کہ ذوق درویشی اسی طرح حاصل ہوتا ہے۔ اے مرد خدا، کچھ وصیت فرمائیے، حضرت خواجہ عرض کرتے ہیں۔ وصیت؟ بزرگ کہتے ہیں، ہاں دیکھو عزیز، میں اس غار میں کئی سال سے ڈیرا ڈالے ہوئے ہوں، دنیا بھر سے دامن چھاڑ کر یہاں آ چھپا ہوں، مگر دل پھر بھی پوری طرح مطمئن نہیں۔ ایک بات سے تو ایسا ڈرتا ہوں کہ رات دن روتے گزرتے ہیں۔ حضرت وہ کون سی بات ہے؟ خواجہ صاحب دریافت کرتے ہیں۔ نماز، بزرگ فرماتے ہیں۔ آنکھوں کی شمع فروزہ ہو کر پگھلنے لگتی ہیں۔ کچھ دیر چپ رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں، جب بھی نماز پڑھتا ہوں یہی خوف رہتا ہے کہیں فرو گزاشت نہ ہو گئی ہو اور ساری محنت پر پانی نہ پھر گیا ہو۔ قیامت کے روز یہی نماز عتاب خداوندی کا موجب بن گئی تو کیا ہوگا؟ بس یہی بات مجھے شب و روز تڑپاتی اور رلاتی ہے۔ بزرگ کی زبان میں کچھ ایسی تاثیر ہے کہ حضرت خواجہ کا دل موم ہو جاتا ہے اور آنکھوں کے سوتے بہہ نکلتے ہیں۔ اپنی پوری سیاحت میں انہیں پہلی بار نماز کی حقیقی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ انہیں اب تک پڑھی ہوئی نمازیں بے مایہ نظر آتی ہیں، پھر وہ چپ چاپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور سلام کہہ کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس حاضری کے بعد وہ پہلی نماز پڑھتے ہیں تو دل کا عجب عالم ہوتا ہے اور زندگی میں پہلی بار رکوع و سجود اور قیام و قعود میں وہ لذت حاصل ہوتی ہے کہ جس سے اب تک ناآشنا رہے تھے۔ اہل حق کا ہتھیار۔ شیخ علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ پچھلے کئی دن سے ایک الجھن میں مبتلا تھے۔ منصب ولایت کی تکمیل اور فریضہ تبلیغ دین کی ادائیگی میں سب سے زیادہ کس شے کی ضرورت ہوتی ہے؟ انہوں نے ایک طویل اور تھکا دینے والا مجاہدہ کیا، لیکن گرہ نہ کھل سکی۔ آخر اسی پریشانی کے عالم میں خراسان کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک رات ایک گاؤں میں قیام ہوا۔ وہاں ایک خانقاہ بھی تھی جس میں صوفیہ کا ایک گروہ رہتا تھا۔ شیخ نے سنت کے مطابق سادہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ رسم پرست صوفیہ نے دیکھا تو کہنے لگے، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شیخ واقعی ان کے سے نہ تھے، مگر خانقاہ میں ٹھہرے بغیر چارہ نہ تھا۔ ان لوگوں نے انہیں نچلی منزل میں جگہ دی اور خود بالائی منزل میں چلے گئے۔ شیخ کو روکھی سوکھی روٹی کے کچھ ٹکڑے بھجوا دیے، خود عمدہ اور نفیس چیزیں کھانے لگے، ساتھ ہی ساتھ شیخ پر طنز کرتے جاتے۔ کھانے کے بعد خربوزوں کا ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھا لائے
اور شیخ کے ساتھ ایک عجیب حرکت شروع کر دی۔ خربوزے کھاتے اور چھل کے تاک تاک کر شیخ پر دے مارتے۔ شیخ بہت پریشان ہوئے، دل میں کہنے لگے، بارے خدایا، اگر ان لوگوں کا لباس تیرے دوستوں کا سا نہ ہوتا تو میں ان کی یہ حرکت کبھی برداشت نہ کرتا۔ وہ لوگ اپنے شغل میں ہمتن مصروف تھے، ادھر شیخ کے دل پر رنج و اضطراب کی عجب حالت طاری تھی۔ ان کی طعن و تشنیع اور بد تہذیبی سے ان کا خون کھول اٹھا، مگر پھر یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی صبر کی تلقین کر رہا ہے اور کہتا ہے، یہی تو انبیاء اور اولیاء کی عظیم الشان سنت ہے، کوئی دکھ دے تو انسان نہایت صبر کے ساتھ اسے برداشت کرے۔ اور پھر ان کا دل فرحت و انبساط سے معمور ہو گیا، ان کی الجھن دور ہو گئی اور وہ راز منکشف ہو گیا جس کے لیے وہ ایک عرصے سے بے چین چلے آتے تھے۔ وہ الگ صبح اٹھے اور اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گئے۔ نو دریافت شدہ راز ان کی زبان پر تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، اب میں سمجھا مشائخ طریقت جاہلوں کی سختیاں کیوں سہتے چلے آتے ہیں۔ بارے ناخوشگوار، حضرت مخدوم الملک خواجہ شرف الدین یحییٰ منیری کی درویشی اور زہد و تقوی کا چرچا گل و یاسمین کی خوشبو کی طرح دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ بڑے ہی متبع سنت، حق گو اور خادم خلق ہیں۔ ایک دنیا ان سے فیض حاصل کرنے ان کے آستانے کی طرف چلی آتی ہے۔ سلطان محمد تغلق کے کانوں میں یہ چرچا پہنچتا ہے، ایک فرمان بہار کے گورنر مجد الملک کے نام جاری کرتا ہے کہ حضرت مخدوم الملک کے لیے ایک خانقاہ تعمیر کر دی جائے اور اس کے لیے راجگیر کا پرگنہ انہیں بطور جاگیر حوالے کیا جائے۔ وہ اگر قبول نہ کریں تو زبردستی دیا جائے۔ مجد الملک فرمان پر عمل کرتا ہے۔ حضرت مخدوم الملک ہر چند انکار کرتے ہیں، لیکن سلطان کا تقاضا بڑا سخت ہے۔ سلطان کی پیشکش ناگواری کے عالم میں قبول کرنا پڑتی ہے۔ خانقاہ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ سلطان نے اس کے لیے اپنی طرف سے بلغاری مسلح بھیجا ہے۔ سرکاری اہتمام میں افتتاح ہوتا ہے۔ حضرت مخدوم الملک مسلح پہ جلوہ افروز کیے جاتے ہیں، مگر وہ بہت مضطرب ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، میں تو اسلام ہی کے لائق نہیں، کہاں یہ کہ مسلح کے لائق ہوں۔ مجلس کا ایک درویش پکار اٹھتا ہے، مخدوم، آپ کو خانقاہ اور مسلح کی وجہ سے کون جانتا ہے؟ ہم لوگ تو یہاں آپ کی روحانی قوت کی بدولت جمع ہوئے ہیں۔ آپ کی برکت سے اس دیار میں اسلام پھیلے گا اور قوت و ستوت پکڑے گا۔ درویش کی بات پوری ہوتی ہے۔ حضرت مخدوم الملک کے فیوض و برکات سے ایک دنیا اپنا دامن بھر رہی ہے۔ خانقاہ میں طریقت کے ساتھ ساتھ علمی مجالس بھی منعقد ہوتی ہیں، جن میں علماء اور محدثین شریک ہوتے ہیں۔ مختلف مسائل پر گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت مخدوم الملک ہر مسئلہ وضاحت سے بیان کرتے ہیں اور مجلس کے ذوق و شوق کا یہ عالم کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ وہیں ہما مخدوم الملک جاگیر کو ایک بار محسوس کرتے ہیں، یوں لگتا ہے ان کی روح کسی بھاری پتھر تلے کچلی جا رہی ہے۔ اس احساس سے اکثر رات کو نیند نہیں آتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس بوجھ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ پھر ایک روز خبر آتی ہے، سلطان محمد تغلق کا انتقال ہو گیا ہے اور فیروز شاہ تخت نشین ہوا ہے۔ مخدوم الملک دہلی کا قصد کرتے ہیں۔ اہل خانقاہ حیران ہیں۔ محمد تغلق جب تک زندہ رہا، حضرت خواجہ کبھی دہلی کا ذکر تک زبان پر نہ لائے۔ سلطان کی طرف سے ایک آدھ بار اشارہ بھی ہوا، لیکن انہوں نے درخور اعتنا نہ سمجھا۔ مخدوم الملک اور فیروز شاہ کے دربار میں جائیں، بات ہی حیران کن تھی۔ دہلی پہنچتے ہیں تو درباری بھی دم بخود رہ جاتے ہیں۔ خیال ہوتا ہے شاید جاگیر میں اضافہ کروانے آئے ہیں۔ فیروز شاہ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، مخدوم الملک پورا خطہ بہار طلب فرمائیں گے تو بھی میں دوں گا۔ دربار میں حاضری ہوتی ہے تو بلند آواز سے السلام علیکم کہتے ہیں۔ فیروز شاہ بڑی عزت و احترام سے پیش آتا ہے، آگے بڑھ کر استقبال کرتا ہے اور مسند سلطانی کے قریب جگہ دیتا ہے۔ مزاج پرسی کا تبادلہ ہوتا ہے۔
ذرا دیر خاموشی طاری رہتی ہے، پھر مخدوم الملک کہتے ہیں ایک عرض لے کر آیا ہوں، قبول کرنے کا وعدہ فرمائیں تو مدعا بیان کروں۔ بصر و چشم، سلطان جواب میں کہتا ہے جو آپ فرمائیں گے وہی ہوگا۔ مخدوم الملک آستین سے ایک کاغذ نکالتے ہیں، سلطان اور درباری تجسس بھرے انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ مخدوم الملک وہ کاغذ سلطان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، سلطان ایک نظر اس پر ڈالتا ہے۔ حضرت مخدوم نے اپنی جاگیر کی سند اس کے حوالے کی ہے، وہ سوالیہ انداز میں ان کی طرف دیکھتا ہے۔ حضرت مخدوم فرماتے ہیں خدا را اسے واپس لے لیجئے، یہ میرے کام کی نہیں۔ سلطان اور اس کے تمام امراء ششدر رہ گئے ہیں۔ سلطان کچھ کہنا چاہتا ہے مگر زبان دے چکا ہے، چنانچہ چپ چاپ منہ دیکھ رہا ہے۔ بڑی دیر کے بعد کہتا ہے حضرت سلطان کو اس خدمت کی سعادت سے محروم نہ فرمائیے، آپ قول دے چکے ہیں، اس کا پاس کیجئے۔ مخدوم الملک دو ٹوک جواب دیتے ہیں۔ اچھا حضرت، آپ کے حکم سے سرتابی نہیں ہو سکتی، ہم جاگیر واپس لیے لیتے ہیں، لیکن مصارف کے لیے کچھ رقم ہی قبول فرما لیجئے۔ سلطان عرض کرتا ہے فقیر بے نوا کو درہم و دینار کی کیا فکر، وہ جس کے پاس دو جہاں کے خزانوں کی کنجیاں ہیں وہ خود مصارف کا اہتمام کرے گا۔ حضرت آپ نے خلداشیاں سلطان کی نیاز مندانہ عقیدت کو شرف قبولیت بخشا تھا، ہمیں بھی اس سعادت سے نوازیے۔ سلطان مرحوم کی نیاز مندانہ عقیدت، مخدوم الملک زیر لب کہتے ہیں، پھر فرماتے ہیں فقیر کو نیاز مندیوں سے کیا واسطہ، سلطان اس کو اس جنجال سے معافی رکھیں۔ مخدوم الملک انکار کرتے ہیں اور سلطان اصرار، آخر پے بپے اصرار غالب آتا ہے۔ حضرت مخدوم سلطان کی پیش کردہ خطیر رقم قبول کر لیتے ہیں، لیکن شاہی دربار سے نکلتے ہی ایک ایک کوڑی فقیروں اور مسکینوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ شاہی انعامات کا وہ بوجھ جس کے تلے وہ محمد تغلق کے پورے عہد میں پستے رہے تھے ان کے سر سے اتر گیا ہے، اور وہ ہلکے پھلکے دل و دماغ کے ساتھ شاداں و فرحاں اپنے وطن کی راہ پر رواں ہیں۔ urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے تھے اسلامی زندگی کی کہکشاں کا چھٹا باب۔